السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی ہو رہی ہے۔ اوکے، جزاک اللہ۔ آیت ایک پڑھی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے یہ، جس میں روزوں کی فرضیت، روزوں کی غرض و غایت، حکمت اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بھی رمضان سے ہی متعلق ہے، تو آپ کہنے کہ بہت خاص لیکچر ہے۔ ظاہر ہے لیکچر اس لیے خاص ہے کیونکہ مہینہ بہت زیادہ خاص ہے، بلکہ خاص الخاص کہنا چاہیے۔ یعنی ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خاص انعام ہوتا ہے یہ جو مہینہ ہے رمضان کا۔ مجھے تھوڑا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی کچھ دن پہلے رمضان کا لیکچر دیا تھا اور ابھی دوبارہ سے پھر لیکچر دے رہی ہوں رمضان کے حوالے سے، کیونکہ الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دوبارہ سے رمضان آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے موقع دے رہے ہیں رمضان کی رحمتیں، اس برکتیں سمیٹنے کا، اس میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور انعام کو سمیٹنے کا۔ تو سب سے پہلے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، بلکہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دے دیا اس مہینے سے دوبارہ سے فائدہ اٹھانے کا اور اس کی رحمتیں سمیٹنے کا۔ آج کا لیکچر کا ٹاپک جو میں نے رکھا ہے وہ ہے رمضان کیوں آ جاتا ہے۔ تو اس کا جواب آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر مکسڈ سی فیلنگز ہوتی ہیں، اور یہ سوال بھی بعض لوگوں کے اندر آتا ہے ایک سوچ کی صورت میں، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کا دل پریشان بھی ہونے لگتا ہے کہ کیا مشکل ہے، پھر رمضان آ رہا ہے، صبح صبح اٹھو، نیند بھی خراب ہوگی، اور ایسے ٹائم پہ کھاؤ جب کھایا نہیں جا رہا ہوتا۔ ظاہر مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ کھانے کی عادت تو نہیں ہوتی، تو اس ٹائم پہ کھاؤ جب نہیں کھایا جا رہا، اور سارا دن جب بھوک لگ رہی ہے اور کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو اس وقت نہیں کھانا، تو اور نیند الگ خراب ہوگی، جاب پہ کیسے جائیں گے، باقی کام اپنے کیسے کریں گے، مشکل ہوگی۔ حالانکہ ہر سال ہی یہ مہینہ آتا ہے اور ہم ہر سال اس روٹین سے گزرتے ہیں۔ بچے بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ بھی ایسے ہیں، بڑے بھی، تو بلکہ بعض ایسے ہیں جن کو جو ہے نا مشکل لگ رہی ہوتی ہے، یا دل ان کا بوجھل ہو رہا ہوتا ہے رمضان کی تھاٹ کی وجہ سے نا۔ تو اس کی وجہ یہ کہ وہ اصل میں نظر اور سوچ جو ہے نا وہ بس ایک وہ ظاہری روٹین تک ہی ہوتی ہے نا، کہ سونا جاگنا، سحر افطار، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ پرابلم ہو جائے گی۔ جبکہ جو آپ کہہ لیں کہ جو غرض و غایت یا جو اصل حکمت ہے اس مہینے کی، یا اس میں جو صحیح فوائد اور ثمرات چھپے ہیں نا اس مہینے کے، یا جو مقاصد اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب نظر نہیں ہوتی لوگوں کی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک اوپر سے ظاہری سی ایک سطحی سی سوچ رہتی ہے، اور پھر کیونکہ ظاہر نظر اگر اس طرح سے سطحی ہوتی ہے تو پھر سوچ بھی ادھر تک ہی جاتی ہے نا۔ تو بیسیکلی اس سوچ کو ہی بدلنے کی ضرورت ہے، یا اس سوچ کو تھوڑا امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ سوچ بدلتی کیسے ہے، یا نظر کا زاویہ کیسے بدلتا ہے؟
یہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہریت کو چھوڑ کے باطن پر نظر ڈالنے کی یا اہلیت پاتا ہے، یا اس کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے، یا اس طرح سے بھی مقصد ہو سکتا ہے. یہ اصل میں جب انسان علم حاصل کرتا ہے نا، کچھ جانتا ہے، کچھ غور کرتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہورائزن براڈ ہوتا ہے، اس کی نظر کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ بصارت سے پھر بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، بصیرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر اس کو کیونکہ ایک وہ فہم حاصل ہو جاتا ہے نا، ایک شعور آ جاتا ہے انسان کو، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو رمضان کے حوالے سے لیکچر دیے جاتے ہیں، اس سے پہلے ایک تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بلکہ ایک تو بڑا مشہور خطبہ ہے جو آپ نے شعبان کے اینڈ پہ دیا تھا، صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کس طریقے سے اہمیت واضح کی تھی. تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں کچھ نیا علم حاصل ہو جاتا ہے. تو کچھ جو ہے جو پہلے سے معلوم چیزیں ہوتی ہیں انہی کو ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. تو ہم ابھی یہی کرتے ہیں کہ کچھ جو پہلے سے معلوم ہے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، کچھ شاید ہم نئی چیزیں بھی سیکھ لیں، کیونکہ انسان میں نسیان تو ہے نا، بھول جاتا ہے نا انسان. ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پچھلے رمضان کا لیکچر میں کیا کیا پوائنٹس تھے، تو وہ ظاہر ہے استاد سے تو یاد نہیں ہوں گے، ٹپس پہ بھول جاتا ہے انسان. تو ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ چیزیں ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ رمضان کیوں آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کچھ لوگوں نے لیٹ جوائن کیا، دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں. اس میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس میں روزے کے لیے سیام کا ورڈ آیا ہے، اور جو کہ صوم کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ہم ذرا ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے اب ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اگرچہ آپ نے یہ آیت پڑھ لی ہوئی ہے سورۃ البقرہ کی بھی، لیکن تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. یہ جو سیام کا ورڈ اس میں آیا نا، صوم کی جمع ہے، صاد واو اور میم. اور صوم جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو اس کی یعنی اصطلاح میں، جو اصطلاح شریعت میں، تو مسلمان کے لیے روزہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ازدواجی تعلق ہے اس سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے. تو اس کو روزہ کہتے ہیں، لیکن لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، کسی چیز سے رک جانا، چھوڑ دینا، اس معنوں میں آتا ہے. اصل میں عرب جو تھے نا، ان میں ایک یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ گھوڑے جو ہوتے تھے، جب انہوں نے گھوڑوں کو تیار کرنا ہوتا تھا نا جنگوں کے لیے، تو ان کو وہ اس طریقے سے ان کی پریکٹس کرواتے تھے کہ ان کو نا کھانا پینا ان کا بند کر دیتے تھے، فاقہ کرواتے تھے ان کو. کیونکہ اونٹ ویسے ان میں ذرا اونٹ تو وہاں پہ بڑا کامن ہوتا تھا، لیکن اونٹ کے اندر تو خود ہی سے ایک ابیلٹی ہوتی ہے نا، وہ بھوکے پیاسے رہ کے گزارا کر سکتا ہے. لیکن گھوڑوں کو وہ تیار کرتے تھے، پریکٹس کرواتے تھے ان کو کھانا نہ دے کے، تو اس پریکٹس کو صوم کہا جاتا تھا. تو قرآن مجید میں وہی لفظ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. پھر رمضان کا ورڈ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اردو میں ہم رمضان کہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ رامیم اور دود اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. رامدہ کا مطلب ہوتا ہے گرمی کی شدت، شدید تپش، یعنی جیسا آپ کہتے ہیں نا اسکارچنگ ہیٹ ہو جانا، یا جس طرح لو لگ جانا جو ہوتا ہے ہیٹ اسٹروک ہو جانا، اس کے لیے بھی یہی ورڈ جو ہے نا رمضان کا ورڈ آتا ہے. کیونکہ دیکھیں روزے میں بھوک اور پیاس کی ایک شدت تو ہوتی ہے نا، انسان اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک
فورس سے یا تھوڑی طاقت تو ظاہر آپ کو لگانی پڑ رہی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو، نفس کو بھی روک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر سونے جاگنے کی آپ کی روٹین جو ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو بڑی قربانی دینا پڑ رہی ہوتی ہے. اور بالخصوص اگر گرمیوں کے روزے ہوں تو اس میں تو اور بھی زیادہ وہ جو رمضان کا ورڈ ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. لیکن آج کل تو سردیوں کے روزے ہیں، گرمیوں کی اس طرح سے شدت بھی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگا رمضان؟ ہم کیسے لیں گے شدت کو یا گرمی کی شدت؟ دیکھیے گرمی کی شدت سے کیا ہوتا ہے، چیزیں پگھل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، گھل جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. تو رمضان کے روزوں سے بھی انسان کے جو گناہ ہے نا وہ پگھل جاتے ہیں، وہ دھل جاتے ہیں، صفائی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں گناہ جو. اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سخت سے سخت دل بھی والے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ اس مہینے میں کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں. یعنی 11 مہینے بالکل جو بے نمازی مسجدوں میں نہ جانے والے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اس مہینے میں نماز کی طرف آ جاتے ہیں، بے نمازی نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور جو کبھی مسجد نہیں گئے ہوتے وہ تراویح پڑھنے کے لیے بڑے شوق سے اس مہینے میں مسجد جانے لگ جاتے ہیں. تو یعنی دل بھی پگھلنے لگتے ہیں نا، اور دل نرم ہوتے ہیں، نیکی کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اس مہینے میں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس مہینے میں. تو اس طرح سے آپ اس کو لیں. تو یہ تو خیر چلیں صوم اور رمضان اس کے جو لفظی معنی ہے اس کے حوالے سے ہم نے اس کو دیکھ لیا نا. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ جو احادیث ہیں ان کے حوالے سے بھی، حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی رمضان کی اہمیت اور اس کی غرض و غایت اور اس کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو بڑی فیمس حدیث ہے، اذا جاء رمضان فتحت الابواب الجنۃ وغلقت الابواب النار. میں آپ سے بلکہ اسکرین شیئر کر دیتی ہوں. یہ دیکھیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو آگ کے یعنی دوزخ کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو چین کر دیا جاتا ہے. تو اب پھر ساتھ یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے، کن کے لیے جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ مہینہ تو سب پر ہی آتا ہے نا. اب کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، نافرمانوں پر بھی آتا ہے یہ مہینہ، فاسقوں فاجروں پر بھی آتا ہے، جو محض نام کے مسلمان ہیں ان پر بھی آتا ہے. تو پھر آخر کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے، وہ کیا ہے اس ماہ کے اتنے باعث رحمت ہونے کا اور اتنا اس کا فضل ہونے کا؟ تو اس کے لیے بھی ہم کچھ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھتے ہیں، پھر اس کے ذریعے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ایک، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسی سے ملتی جلتی احادیث اور بھی ہیں. یہ پہلی والی تو میں نے پڑھ دی، سیکنڈ والی پڑھی ہوں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں. اب یہ جو تینوں احادیث ہیں اگر آپ دیکھیں تو ملتی جلتی ہی ہیں، یعنی اس میں بات تو ایک ہی کہی جا رہی ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں صیام و قیام سے اس مہینے کے.
لیکن اس میں اگر آپ غور کریں نا تو بنیادی شرائط جو ہیں وہ دو ہی بتائی گئی ہیں، تینوں میں یہی الفاظ ہے: ایمان اور احتساب۔ خواہ روزے رکھو خواہ قیام کرو، یہ دو باتیں جو ہے نا وہ اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی یہ دو باتیں ہونا ضروری ہے، تب جو گناہ ہے نا وہ دھلیں گے اور تب صحیح طریقے سے انسان کے گناہوں کی صفائی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے ایمان کو دیکھیں کہ ایمان کیا ہے۔ ویسے تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ زبانی لا الہ الا اللہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے نا۔ ایمان میں زبان کے ساتھ ساتھ یعنی اقرار باللسان تو ہوگا ہی، زبان سے اقرار تو ہوگا، لیکن زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کی طرف سے مہر لگنی بھی ضروری ہے، تصدیق بالقلب بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ پھر انسان کے عمل جو ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، یعنی عمل بالجوارے بھی کرنا ہے، یعنی دل سے بھی اقرار ہو، عمل سے بھی اظہار ہو، خالی زبانی کہہ دینا ناکافی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن دل میں جو ہے وہ اس کے اقرار نہیں ہے یا شکوک و شبہات ہیں، اور پھر عمل جو ہے وہ بھی اس کے بالکل برعکس ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وی آر لبرل مسلمس، ہم مسلمس ہیں بٹ وی آر ویری لبرل مسلمس ہیں ہم۔ اب اس کے اوپر ذرا اس ٹرمینالوجی پہ اگر غور کریں تو یہ کتنی غلط ٹرمینالوجی ہے کہ ایک مسلم جو ہے یا ایک مسلمان جو ہے وہ لبرل کیسے ہو سکتا ہے۔ لبرل کا مطلب تو ہوتا ہے آزاد، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کرنے والا، جس کی آزاد سوچ ہو، جس کی آزاد مرضی ہو۔ جبکہ مسلمان جو ہے وہ تو اللہ کا عبد ہوتا ہے نا، تو جو اللہ کا عبد ہوتا ہے وہ اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، تو غلام ہوتا ہے، وہ آزاد تو نہیں ہوتا، اس کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اپنے مالک کی مرضی پہ چلتا ہے، جس طرح سے اس کا مالک اس کو حکم دیتا ہے وہ ویسے ویسے ہی کام کرتا جاتا ہے، وہ کوئی آزادی سے کام تو کرتا ہی نہیں۔ تو لبرل مسلم کیسے ہو گیا؟ مسلمان جو ہے نا وہ جب اس چیز کا دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور میں نے اس دائرہ اسلام میں قدم رکھ دیا اور میں اس میں داخل ہو گیا ہوں، تو پھر وہ اپنی آزادی کو پیچھے چھوڑ آتا ہے، پھر اس نے وہی کرنا ہے جو اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے، اور ان سب چیزوں سے رکنا ہے جس سے اس کے رب نے اس کو روکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمس تو ہیں، وی آر مسلمس بٹ وی آر ناٹ پریکٹسنگ مسلمس، ہم پریکٹسنگ مسلمس نہیں ہیں۔ یہ نا اصل میں کچھ آج کل ایک وہ اسٹیٹس سمبل بھی بنتا جا رہا ہے لوگوں میں، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنا لبرل ہونا ظاہر کریں گے یا یہ آرام سے کہیں گے کہ جی ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں بٹ وی آر مسلمس، تو شاید اس سے ہمارا کچھ اسٹیٹس بڑھ جائے گا اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارا بڑا اچھا کوئی امپریشن پڑے گا۔ حالانکہ اس ٹرمینالوجی پہ بھی اگر آپ غور کریں، اصل میں تو یہ ساری خود ساختہ ٹرمینالوجیز اور ڈیفینیشنز ہیں نا، اپنے لیے چیزوں کو جائز قرار دینے کی اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان کے لیے لاجکس ڈھونڈنے کی۔ تو اگر آپ اس پہ بھی غور کریں کہ وی آر ناٹ پریکٹسنگ مسلمس، تو پھر آپ مسلمس کیسے ہیں؟ ایمان تو نام ہی پریکٹس کرنے کا ہے نا، بغیر عمل کے تو مسلمان ہو نہیں سکتا کوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ محض زبانی دعوے کر دینا کافی نہیں ہے، جب تک دل جو ہے وہ بھی زبان کا حامی نہ ہو اور جب تک ہمارے اعمال اس کے اوپر مہر نہ لگائیں، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ورنہ تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ کھوکھلا تنا ہے جس کی نہ جڑ ہے نہ شاخیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی ڈیفینیشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو غلط قسم کی ڈیفینیشنز اور غلط قسم کی ٹرمینالوجیز آج کل استعمال ہو رہی ہیں، ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ تو اپنے ایمان کو سب سے پہلے تو ہم خالص کریں کہ ایک تو یہ کہ ایمان جو ہے ہر طرح کی شرک سے پاک ہو جائے، بالکل خالص ہو جائے، ہر طرح کی ریاکاری سے پاک ہو جائے، یعنی یہ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم یہ صیام و قیام کیوں کر رہے ہیں، یعنی روزے کیوں رکھ رہے ہیں، عبادتیں کیوں کر رہے ہیں، پہلے اس کے اوپر ہم سوچیں
کہ بس ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ سب کر رہے ہیں تو میں نے بھی کرنا ہے. نہیں، ہمارے لیے واضح تو ہونا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور ہم نے اللہ سے ہی اس کا اجر و ثواب لینا ہے. ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی جو ہوں وہ تراویح پہ جا رہا ہوں، یہ سارے محلے والے جا رہے ہیں تو اس لیے میں نے ضرور جانا ہے. نہیں، اللہ کے لیے کر رہی ہیں، اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ سے ثواب لینا ہے. یعنی کوئی اور جذبہ، کوئی اور محرک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ اعمال جو ہے وہ کھوٹے نہ ہو جائیں. یعنی جو بھی عبادت کرنی ہے نا، چاہے ہم دن کا روزہ رکھ رہے ہیں یا رات کا قیام کر رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. کسی کو بتانے کے لیے نہیں کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. اللہ سے اجر لینا ہے اور اخلاص کے ساتھ ہم نے ہر کام کرنا ہے، اور اخلاص کے ساتھ نا خوشی کے ساتھ بھی کرنا ہے. اپنے آپ سے یہ بھی چیک کریں، اس سے بھی انسان اپنے ایمان کو چیک کر سکتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ واقعی خوشی خوشی کر رہا ہوں یا مجبوری اور بوجھ سمجھ کے کر رہا ہوں. جیسے میں خدا نخواستہ اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، ایسے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ ہماری بھوک پیاس کی ضرورت ہے، نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. یہ مہینہ تو اس نے ہمارے فائدے کے لیے رکھا ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی سنبھال لیں، ہم اپنی آخرت کو بھی سنبھال لیں. اسی لیے ایمان کے ساتھ دوسری شرط احتساب کی رکھی گئی ہے. احتساب یعنی اپنا محاسبہ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا جائزہ لیں، چیک کریں کہ میں کون کون سے کام جو ہوں وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں اور کون کون سے کام جو ہیں وہ کرتے ہوئے میری نیت میں فطور آ جاتا ہے اور میری جو نیت ہے وہ دکھاوے کی یا ریاکاری کی تو نہیں ہو جاتی، یا میں بوجھ سمجھ کے تو نہیں کر رہا، مصیبت سمجھ کے تو نہیں کر رہا. پھر یہ بھی احتساب کریں کہ اللہ کی مرضی کے کام کون کون سے ہیں جو میں کرتا ہوں اور کون کون سے کام ہیں جو لوگوں کی مرضی کے لیے میں کرتا ہوں یا ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہوئے پھر میں اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہوں. یہ بھی احتساب ہے اپنا. ٹھیک ہے نا. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کرتے رہتے ہیں یا ان کو دکھانے اور امپریس کرنے کے لیے. تو یہ اپنا احتساب بھی ساتھ کرنا ہے. پھر اپنے اخلاق کا بھی کہ اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر تکبر ہے تو اس کو ختم کرنا ہے. ایروگنس ہوتی ہے نا بعض لوگوں میں بہت زیادہ، وہ اتنے انا میں اور اتنے زیادہ خود غرض ہو جاتے ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. رائی برابر بھی تکبر جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حدیث ہے. تو عاجز بننا ہے، اس کے لیے بھی اپنا احتساب کریں کہ میرے اندر عاجزی ہے یا نہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ جو ہوئی ہیں، کیا ان کا احساس ہوتا ہے، کیا انسان ان کا اقرار کرتا ہے. تو اس احساس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا ہے بہت زیادہ کہ ہاں مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں یا رب تو غفور رحیم ہے، تو معاف کر دے. تو اپنے گناہوں پہ اس احتساب کے ساتھ جب انسان معافی مانگتا ہے نا، تو پھر ان گناہوں کو چھوڑ بھی دینا. ٹھیک ہے نا. پھر یہ بھی محاسبہ اپنا کریں کہ میری کوششیں کس کے لیے ہیں، یعنی محض دنیا کے لیے ہے یا کوئی میری آخرت کے لیے بھی کوشش ہے. یعنی میرا فوکس کن چیزوں کے اوپر ہے، یا اگر ہے تو دنیا کے لیے میری دوڑیں کتنی ہیں اور کس جذبے کی ہیں. تو کیا آخرت کے لیے بھی میری دوڑیں اسی طرح کی ہیں اور اسی جذبے کی ہیں؟ کیا مجھے اپنی آخرت کی بھی اتنی ہی فکر ہے جتنی فکر یا پریشانی میں اس دنیا کی لیتی ہوں؟ مجھے آخرت کی کامیابی کی کتنی فکر ہے اور آخرت کے خسارے کا مجھ میں کتنا خوف ہے، کتنا میں سوچتی ہوں اس کے بارے میں. اور اس کے لیے بہترین نسخہ یہی ہے کہ آپ اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو چیک کر لیں. پتہ چل جاتا ہے انسان کو بہت اچھی طرح سے کہ کتنی دنیاوی دعائیں ہیں ہماری اور کتنی جو ہے وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ ہماری نظر صرف دنیا پر ہی ہے یا آخرت پر بھی ہے. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ بس دنیا کے حوالے سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو تعلق بھی اللہ سے ہوتا ہے نا ایک دعا کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں یہ کامیابی مل جائے، یہ مل جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے. آخرت کے حوالے سے دعا ہی کوئی نہیں ہوتی. تو اس سے بھی اپنا احتساب کریں اپنی دعاؤں سے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا، یہ تو پری ریکوزٹس ہیں اس ماہ کی برکتیں، اس ماہ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے. تب ہوگی گناہوں کی معافی جو
وہ تینوں احادیث جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی احادیث ہیں، یہ بالکل مستند اسناد کے ساتھ. تو یہ پری ریکویزٹس ہوں گے تو اصل ثمرات ملیں گے رمضان کے. آپ دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا نا ایسے جب تک ساری شرائط ان کی پوری نہیں ہو جاتی، ایسے تو نہیں دیتے وہ. تو اصل روزے دار ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ایسے نہیں مل جاتا، وہ تبھی ملتا ہے جب یہ شرائط پوری ہوں. تو ورنہ تو وہی ایک وہ عام سا رسمی سی عبادت والا روزہ ہو جاتا ہے نا، تو ہمیں اپنے روزے کو خاص بلکہ خاص الخاص بنانے کی ضرورت ہوتی. محض بھوک پیاس یہ تو ایک علامت آپ کہہ لیں، جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض روزے داروں کو محض بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا من الخاسرین فی رمضان. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بعض ایسے روزے دار ہوتے ہیں بس ان کو بھوک پیاس ہی حاصل ہوتی ہے اور ان کو کچھ نہیں ملتا. تو اس خسارے سے ہی تو ہمیں خود کو بچانا ہے کہ ہم روزے رکھ بھی رہے ہیں لیکن وہ کہیں رسمی عبادت سی ہی نہ ہو، ایک بس وہ ریچول ہی نہ پورا کر رہے ہوں، اصل اس کی کوئی روح بھی ہو، اصل اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. تو اس کے لیے یعنی اس خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں پھر کچھ تیاری بھی کرنی چاہیے نا، کچھ اپنے آپ کو ذہنی جسمانی طور پر تیار کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں بغیر تیاری کے تو جب ہم کچھ بھی کریں نا تو کام جو ہے اتنی کوالٹی کا ہوتا نہیں ہے. ہمارے گھر میں فرض کریں گے بہت خاص مہمان آ رہا ہو تو ہم ارینجمنٹس کرتے ہیں نا، بہت تیاریاں کرتے ہیں. یا ہم خود اگر ٹریول کر رہے جا رہے ہوں، خاص طور پہ تھوڑا لمبا سا سمجھے جیسے آپ 1 مہینے کے ٹریول پہ جا رہے ہیں کہیں، تو ہم کتنی چیزیں ارینج کرتے ہیں، لسٹس بن رہی ہوتی ہیں، یہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، پھر پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، بازار کے چکر لگ رہے ہیں اور وہ پیکنگ ہو رہی ہے اور سب کچھ آرگنائز ہو جائے تاکہ ہمیں آگے پریشانی نہ ہو. تو یہ مہینہ بھی آپ کہہ لیں کہ یا تو ایک خاص و خاص مہمان ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ویسی تیاری اور ویسا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم خود 1 مہینے کے لیے نا ایک خاص قسم کے سفر پر جا رہے ہیں، تو ہمیں کچھ تیاری کر کے لے کے جانی ہے، کچھ سوچ لے کے جانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے لیے کچھ گول سیٹ کر لیں، کچھ اپنے لیے جو ہے تھوڑی سی پلاننگ کر لیں، کوئی چھوٹی موٹی ٹپس جو ہے ہمارے پاس وہ ہونی چاہیے. تو یہ صرف نہیں سوچ لینا چاہیے نا کہ روزہ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے کھانا پینا چھوڑنا ہے نا، جیسا وہ تو میں نے کہا نا وہ تو صرف ایک علامت ہے. اصل مقصد تو اپنے نفس کی ٹریننگ ہے جس کو اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس 1 ماہ میں جب آپ جائز کاموں سے بھی خود کو روکیں گے. اب کھانا پینا ویسے تو جائز کام ہے نا، اپنی شہوت اگر کو کنٹرول کر رہے ہیں، ویسے تو آپس میں تعلق جو ہے ہسبینڈ وائف کا وہ بھی ایک جائز کام ہے، لیکن ان سارے جائز کاموں سے بھی ڈیورنگ فاسٹ آپ رکتے ہیں نا. تو جب اپنے آپ کو 1 مہینے تک جائز کاموں سے خود کو روکتے ہیں نا تو اس سے پھر انسان میں یہ ایبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ باقی کے 11 ماہ میں ناجائز اور حرام سے اپنے آپ کو روکنا ہے. بیسیکلی تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اپنی نیت کریں، کچھ سوچیں. نیت تو بہت ضروری ہے نا. تو نیت کریں کہ میں نے اس رمضان میں جو ہے نا کچھ ایکسٹرا، کچھ اس رمضان کو خاص سمجھ کے اس کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے، کچھ اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کے میں نے کرنا ہے. تو نیت جو ہے نا وہ اپنی خالص کریں. وزن کم کرنے کی نیت نہ کریں. عموماً لیڈیز جو ہے وہ بلکہ میں سن بھی رہی ہوں تو وہ رمضان آ رہا ہے نا اب وزن کم کرنا ہے، وزن کم. وہ سارا فوکس جو ہے نا وہ رمضان کا وزن کم کرنے پہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ایڈیشنل بونس کے طور پہ مل جاتا ہے پھر وزن کم ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ نیت جو ہے نا وہ آپ باقی 11 مہینوں میں رکھیں. یہاں پہ اپنی نیت جو ہے نا وہ خالص رکھیں گے. بس یہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ روزہ تو میرے لیے، وہ میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو بس یہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، اس میں کوئی اور دوسری نیت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا کریں اس دفعہ، بلکہ کوشش کریں کہ ہم نے چاند ضرور دیکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ بھی ایک ایسی پریکٹس ہے جب ہم چھوٹے تھے نا تو بہت زیادہ ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ہم لوگ اہتمام کرتے تھے، بلکہ اپنے وہ افطاری کا سامان بھی لے جا کے چھت پہ یا ٹیریسز پہ لوگ چلے جاتے تھے. اب تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے نا. تو نہیں بھی نظر آتا اگر چاند. ایک ایفرٹ تو لکھ لی جائے گی نا ہمارے شوق کے طور پہ یا ہمارے شوق کے اظہار کے طور پہ. تو کوشش کریں کہ ایک جسٹ اے ٹپ کہ اگر یہ کر لیں کہ یہ بھی اچھا ہے کہ دیکھنا، کوشش ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے.
پھر ونس اگین وہی بات کہ خاص مہینہ ہے تو سوچیں کہ میں نے کچھ خاص ضرور کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس اپنے لیے بنا لیں. جیسے وضو کو لے لیں کہ عام دنوں میں ہم جس طریقے سے کرتے ہیں نا تو کوشش کر لیں سوچنے کہ میں نے وضو جو ہے نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا ہے, زیادہ دھیان سے کرنا ہے. اور پھر وضو کے بعد تحیت الوضو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے نفل پڑھ لیں. I'm sure شاید آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ اجر والا کام ہے. اور ویسے بھی وضو پر وضو کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھنا بھی ثابت ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وضو ہوتے ہوئے بھی دوبارہ سے نئے سرے سے وضو کا اہتمام کریں تو 10 نیکیاں اس پہ بھی ملتی ہیں. تو نیکیوں کا حریص کو ہونا چاہیے, بالخصوص اس مہینے میں. چلے اس مہینے میں ہی ہم یہ اہتمام کر لیں اگر آگے پیچھے ہم نہیں بھی کرتے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ سب سے اہم چیز اپنی نماز کو بہتر بنانے کا گول اپنے سامنے رکھیں. ترجمہ ضرور سیکھ لیں اگر نہیں آتا. اور بچوں کے لیے بھی اس لحاظ سے کوشش کریں ان سے سنیں یا ان پہ بھی چیک رکھیں. پھر اپنے لحاظ سے دیکھیں کہ اگر آپ صرف فرض پڑھتے ہیں نا نمازوں کی, تو اب رمضان میں سنتوں اور نوافل کا اسپیشلی اہتمام کریں. خاص مہینہ نا, کچھ خاص تو کرنا ہے. کم از کم جو 12 رکعات جو سنت موقدہ بتائی گئی ہیں نا, جس کے بارے میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے دن میں فرض نماز کے علاوہ یہ 12 رکعات پڑھی تو اس کے لیے جنت میں گھر کی خوشخبری دی گئی ہے. اور وہ کون کون سی ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں, ظہر کی 6 ہیں, 4 فرضوں سے پہلے ہیں اور 2 جو ہیں وہ فرضوں کے بعد ہیں. مغرب کی 2 سنتیں ہیں اور عشاء کے فرض کے بعد بھی 2 سنتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 12 بن جاتی ہیں. ظہر کی جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے, 6 ہوتی ہیں, باقی تو 2 ہی ہیں. تو ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ سنت موقدہ سنت کو ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تاکید ہوتی ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی تھی. تو ان کو پڑھنے کا بھی بہت اجر و ثواب ہے. بچوں کو بھی کہیں کہ عام دنوں میں اگر صرف فرائض پڑھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ جو سنت موقدہ ہیں ان پہ ضرور آ جائیں, ان کو ضرور ادا کریں. ٹھیک ہے نا. جنت میں گھر کی خوشخبری کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اچھا, پھر قیام اللیل کا اہتمام, تہجد کا اہتمام. ٹھیک ہے, کیونکہ اس مہینے کے یہ 2 اہم پروگرام ہوتے ہیں, دن کا روزہ اور رات کی عبادت. ٹھیک ہے نا. ویسے تراویح تو الحمدللہ سب ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ ماحول سا ہو ہی جاتا ہے. کوشش یہ کریں کہ رات کے آخری پہر میں بھی اگر کچھ نفل ادا کر لینا, کیونکہ زیادہ جو امپورٹنٹ اور اہم مبارک وقت ہے نا وہ رات کا جو آخر کا جو پہر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اس ٹائم پہ. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے میرے سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں, کوئی ہے مجھ سے اپنی حاجت بیان کرنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں. تو وہ وقت جو ہے نا بہت اہم ہے. ویسے تو تراویح اور قیام اللیل و تہجد ایک ہی چیز ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے جو ہے عشاء کے ساتھ ہی اس کا اہتمام کرایا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, آپ نے بھی پڑھائی ہے صحابہ کو. لیکن جو آخر کا پہر ہے نا وہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے. بہرحال جو ظاہر ہے ایک روٹین ہوتی ہے, دن میں کام پہ بھی جانا ہے, سب کچھ ہے, تو اس لحاظ سے جو تراویح عشاء کے ساتھ بھی پڑھیں وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ کوئی میں اعتراض نہیں کر رہی. میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جو ایک آخری پہر, کیونکہ ظاہر ہے سحر کے لیے, سحری کے پریپریشن کے لیے اٹھنا تو ہوتا ہی ہے نا, تو اس سے پہلے اگر تھوڑا سا اٹھ جائیں. پھر یہ کہ فجر کے بعد جو اشراق یا چاشت کے نوافل جن کو کہا جاتا ہے, اگر وہ پڑھنے کا بھی اہتمام کر لیں. ظہر کے آدھے گھنٹے پہلے تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر جس نے نماز جو ہے فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتا رہا اللہ تعالیٰ کا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا, اور اس کے بعد پھر اس نے اشراق کی نماز پڑھی, تو ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں, یعنی
لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں جا سکتے عمرے پہ یا حج پہ، تو اس طریقے سے بھی ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ اور اگر سو گئے ہیں دوبارہ اٹھے ہیں ظہر سے پہلے، تو آپ ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو چاشت کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا بیچ میں، فجر میں یعنی سورج طلوع ہونے کے تقریباً کوئی 20-25 منٹ کے بعد آپ پڑھ لیں، اتنا گیپ دے کے، اور اسی طرح ظہر ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم میں آپ جس وقت بھی آپ اٹھیں، اگر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور اس میں آپ جب آپ نے وضو کیا، آپ تحیت الوضو کی بھی نیت کمبائن کر لیں اشراق یا چاشت پڑھنے سے پہلے، تو آپ نیتیں کمبائن بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ایون اگر آپ ظہر کے لیے بھی نکلے ہیں نا وضو کر کے، تو آپ سنتوں کے ساتھ کے نیت تحیت الوضو کی کر لیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو آپ میں سے کچھ بھی کر لیں۔ اور سب سے اہم چیز کہ قرآن مجید جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اس مہینے میں ایکسٹرا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ نہیں کرنا کہ کلاس ہم اٹینڈ کر لیتے ہیں یا چلو فجر کے بعد میں پڑھ لیتے ہیں، جتنا ایکسٹرا آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جس سے اکثر لوگ واقف ہی نہیں ہوتے۔ جو آیت ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لمبی آیت ہے، پھر اس میں آگے جا کے اینڈ پہ آتا ہے لعلکم تشکرون، کہ یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کو واضح کر دینے والی نشانیاں ہیں۔ اور پھر آگے اس میں کچھ اور الفاظ، اور اس کے بعد اینڈ پہ آتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو شکر کس چیز کا ادا کرنا ہے؟ کہ اتنی عظیم نعمت، اتنا بڑا خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے، اس کے مل جانے پر شکر ادا کرنا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں کہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا کیا جمع کرتے ہیں لوگ؟ کتنی چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں نا، کپڑے، جوتے، سونا، زیور، کیا کیا کچھ، لیکن ان سب جس کو اس قرآن مجید جس کو مل گیا، یعنی جس نے اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق جس کو مل گئی نا، وہ سمجھ لے امیر ترین شخص۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ سب کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے والوں میں، جن کو بہترین لوگ کہا گیا۔ حدیث یہ بھی آتا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو دونوں کے لیے خوشخبری ہے، سیکھنے والوں کے لیے بھی اور سکھانے والوں کے لیے بھی۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور شکر کا عملی اظہار ہونا چاہیے نا، زبانی تو ہم کرتے ہیں، عملی شکر یہی ہے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، اپنے لیے گول سیٹ کر لیں کہ جو میں عام دنوں میں پڑھتا ہوں اس سے میں نے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک قرآن مجید تو ضرور مکمل کریں، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ رمضان میں قرآن مجید پڑھنا۔ ایک کوشش کریں کہ سمجھ کے پڑھیں، دورہ قرآن وغیرہ کافی جگہوں پہ ہو رہے ہیں، اگر آپ وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بھی کریں کہ آپ جو نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں نا، ان کا ترجمہ تفسیر ضرور سمجھ لیں، بالخصوص سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہ جو ہے نا ان کو ضرور سمجھ لیں، یا اور بھی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں نماز میں۔ تو چلیں آگے پیچھے اگر نہیں ٹائم ملتا تو اس مہینے میں ہم وقت نکالیں گے تھوڑا سا ایکسٹرا کام کرنے کا۔ پھر پڑھنے کا طریقہ، اپنی تجوید جو ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور کچھ آپ یاد کرنے کے لیے رکھ لیں کہ فلاں صورت یا فلاں صورت کا کچھ حصہ جو ہے یہ میں نے یاد کر لینا۔ اپنے بچوں کو کسی دن بٹھا لیں، ان کو آیت کا ترجمہ تفسیر کوئی سمجھائیں، کوئی آیت جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے، کسی حدیث کے بارے میں بتائیں، یا ان کو کوئی سنت سکھا دیں اور ان کو کہیں کہ سنت پر عمل کرنا شروع کریں۔ جو سنت کو زندہ کرتا ہے اس کے لیے بھی بہت اجر و ثواب ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو بھی نصیحت ضرور کریں کہ اس ماہ میں ایکسٹرا نوافل، ایکسٹرا قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اور جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں نا ان کو بھی اٹریکشنز دیں، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی جب دیکھتے ہیں نا گھر میں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے صبح صبح سحری کے لیے، تو وہ اٹھ جاتے ہیں، تو ان کو اٹھنے دیں، ان کو مت روکے کہ نہیں نہیں تم سوئے رہو۔ وہ ایک بچپن سے جو ہے نا بچے کے اندر ایک وہ سینس آ جاتی ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے، اور بچوں کو بتانا چاہیے، ان کو اٹریکشنز دیں۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا، انہیں کوئی نماز، چاہے نماز جو ہوتی ہے وہ گفٹ کر دیں، کوئی تسبیح وغیرہ، یا کوئی اگر آپ کوئی چھوٹا سا گھر، جیسے آپ کو تھوڑا سا کوئی رمضان مبارک لکھ کے لگا رہے ہیں، کوئی ڈیکوریٹ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پہ بھی زیادہ ریجیڈیٹی پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
بچے ہیں ارد گرد اپنے، وہ اتنا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں پہ، پتہ نہیں، خاص طور پہ ان کنٹریز میں تو ہمیں زیادہ ان کو اٹریکشن دینی پڑتی ہے کہ کہیں پہ کرسمس سیلیبریشن ہے تو کہیں پہ ایسٹر ہے تو کہیں پہ دیوالی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اگر تھوڑا سا اس چیز کے اوپر ان کا دھیان کرنے کے لیے یا فوکس کرنے کے لیے یا ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اگر اس قسم کی کوئی کر دیتے ہیں چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی نیت یہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کچھ اس کی طرف اٹریکٹ ہو، اس کو اس چیز کا احساس ہو. ٹھیک ہے. آپ اگر نانی دادی ہیں تو اپنی نوازوں پوتیوں کو گفٹ کر دیں، وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی جائے نماز یا اس طریقے سے. پھر یہ کہ ذکر اذکار کرنا بہت ضروری ہے اس مہینے میں. ایکسٹرا بچوں کو بھی سکھائیں چھوٹی موٹی کوئی چیز، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ چیزیں تو چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک بڑا بچہ بھی ہوتا ہے ویسے گھر میں، اس کو بھی ذرا بعض گھروں میں سکھانا پڑتا ہے. تو جب بیٹھے اکٹھے تو سب کو ہی بتا دیں کہ بھی ایکسٹرا ذکر اذکار جو ہے، اس میں ٹائم جو ہے وہ ویسے نہ ضائع کریں، خود بھی کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، سب گھر والوں کو. ٹھیک ہے. تو ذکر اذکار کی کثرت کریں. سورۃ اخلاص جو ہے نا، اس کا ذکر بھی کوشش کریں اپنانے کی، کیونکہ اس کے بارے میں جس طرح بھی میں کہہ رہی تھی نا، جنت میں گھر کی خوشخبری، سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنے سے اس پہ بھی جنت میں گھر کی خوشخبری ہے. تو 10 مرتبہ پڑھنے میں تو آپ سوچیں 1 منٹ لگتا ہے. آپ صبح سحری تیار کر رہے ہیں، افطار تیار کر رہے ہیں، دن میں کوئی بھی کام باہر نکلے ہیں، تو سورہ اخلاص جو ہے نا یہ ضرور پڑھا کریں گے. اس کی بھی بڑی فضیلت. ویسے بھی 3 دفعہ پڑھ لینا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ چونکہ 1/3 قرآن کے برابر ہے نا، تو 3 دفعہ پڑھتے ہوئے آپ یہ نیت کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی کمی تو نہیں ہے. اب اس کی آپ اس بحث میں نہ جائیں کہ وہ تو اس کے مضامین کے حوالے سے بات ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ 1/3 قرآن کے سوچ کے پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں یا 3 دفعہ پڑھیں، اور 10 دفعہ پڑھیں کہ جنت میں گھر کی خوشخبری ہے. تو 20 دفعہ پڑھ لیں، 30 دفعہ پڑھ لیں، جتنے بھی گھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے لیے لکھوانے ہیں وہاں پہ. اچھا، پھر بچوں کے لیے جیسا میں بات کر رہی تھی کہ ان کو بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں، جو مطلب بہت چھوٹے بچے نہیں ہیں جو سیکھ سکتے ہیں، یا تسبیحات یا دعائیں لکھ کے نا ان کے رومز میں، ان کی الماریوں پہ. میرے بچے بڑے ہیں، ایون دین میں نے ان کے اس پہ روم پہ لگائی ہوتی ہیں، اور آن اینڈ آف ان سے پوچھتے بھی رہیں کہ یہ والی یاد کر لی ہے، یہ تم نے پڑھ لی ہے یہ نہیں. اور ہاں، اگر آپ کے گھروں میں کوئی ملازمین ہیں اور مسلمان ہیں تو ان کے لحاظ سے ایک تو ان کو رخصت دیں کاموں میں. ٹھیک ہے نا. اور کوشش کریں کہ انہیں بھی، اگر آپ کچن میں کام کرتے ہوئے یا گھر میں کام کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت نکال کے ان کو بھی کوئی آیت سکھا دیں، اس کا ترجمہ یا اس کے حوالے سے کچھ، مثلا سورۃ فاتحہ ہے، کوئی حدیث اچھی سنا دیں، کوئی اچھی بات بتا دیں نا. کیونکہ دیکھیں ویسے تو صدقہ خیرات سب کرتے ہیں، وہ بات تو میرے کہنے کی ہے بھی نہیں، لیکن یہ جو علم کا صدقہ ہے نا، یہ بھی سوچ کے تحت ضرور کریں. عموماً ہم ان لوگوں کو نہیں اہمیت دیتے کہ ان کو کیا ضرورت ہے بتانے کی. ایون اگر آپ کے گھر کوئی کرسچن میڈس بھی آتی ہیں نا، تو ان کو بھی کچھ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. تو اپنا وقت جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو کاموں میں لگانا ہے، لغو سے بچنا ہے، ضائع نہیں کرنا وقت. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تو روحانی غذا کی بات ہوگی. اب ہم تھوڑا جسمانی غذا کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کھانے پینے کے لحاظ سے نا کیا کھانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، مختصراً اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ سحری ضرور کرنی ہے. عموماً لوگ سکپ کر جاتے ہیں نا کہ نہیں کھایا جا رہا، خیر ہے، بس عین فجر کے ٹائم پہ اٹھیں گے اور اٹھ کے بس فجر پڑھ لی اور نیت کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. ہلکی کریں، مطلب بہت زیادہ ہیوی نہ کریں، لیکن یہ کہ کریں ضرور. ٹھیک ہے. کھجور ضرور کھا لیں. اگر بالکل ہی کسی کے ساتھ پرابلم ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل ہی نہیں کھایا جا رہا، تو نا کھجور کھا لیں. کھجور جو ہے وہ بہترین غذا بتائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سحری کے لیے. اور پھر افطار بھی جب آپ نے کرنا ہے تو اس میں بھی کوشش کریں کہ فرائیڈ چیزیں جو ان کو روزانہ نہیں کھائیں، اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. ویسے اب تو ایئر فرائڈ سب گھروں میں ہے، وچ از اے ویری گڈ آلٹرنیٹیو، تو وہ یوز کریں تاکہ ہیلدی اور ایکٹیو بھی تو رہیں نا، تبھی عبادت کے لیے انرجی ہوگی. ٹھیک ہے. ضرور کھائیں، اچھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو، لیکن یہ کہ مطلب بیلنس صرف میں کہہ رہی ہوں کہ ضرور رکھے، سحر میں بھی اور افطار میں بھی. اور پھر کھانے پینے پر بہت زیادہ فوکس نہیں رکھنا اپنا، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے
बेसिकली तो इसलिए ना कि रेस्ट दें अपने जिस्म को तो बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। फिर ये भी है कि अखलाकी लिहाज से भी हम अपने ऊपर गौर करें कि कहाँ खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों को तो इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना, तो वो अपने लिए ये टारगेट रखें कि मैंने कंट्रोल करना है। फिर जिनके अंदर सख्त मिजाजी बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, वो उसको दूर करें कि इंसान को पता होता है अपनी कमज़ोरियों का और अपनी गलतियों का। बाज़ लोग बात पे बात बच्चों के ऊपर या अपने स्पाउसेस के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या वालदैन के साथ गुस्सा या नौकरों के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, ड्राइवर्स पे इस तरह से चीखते चिल्लाते हैं, दुकानदारों पे, बेचारे दर्जियों की बड़ी शामत आती है इन दिनों में। तो ये एहतियात करें कि रोजे से है ना तो नहीं करना। ये इसीलिए है कि हमारी ट्रेनिंग हो, हम अपने आप को सिखाएं कि रोकना है खुद को। फिर दरगुजर करें, इर्द गिर्द काम करने वाले हैं आपके, आप जॉब करते हैं उसमें सबॉर्डिनेट्स है, ये कुछ भी है, तो जो भी है उनको दरगुजर करें। बिलखुसूस अगर आप सासे हैं तो एहतियात करें, ख्याल करें। बहू को भी बेटियों की तरह ही रखने के, उनकी गलतियों को भी नजरअंदाज करना है, उनको भी स्पेस देना है, बहू बेटे दोनों को, ठीक है ना। बेजा रोक टोक नहीं करनी, अपनी मर्जी नहीं चलानी है, उनको उनकी जिंदगी उनकी मर्जी से गुजारने देनी है, ठीक है। और इसी तरह जो बहुएं हैं वो भी ख्याल करें, अच्छा इखलाक अपनाने की कोशिश करें। और इसके अलावा दीगर भी सारे रिश्तेदारों, जब रिश्ते आते हैं उन सब रिश्तों में ये चीज करने की जरूरत है। अपने हस्बैंड के साथ, ज़ाहिर हम सब औरतें हैं तो हमें इस लिहाज से भी ध्यान रखना चाहिए, अपने इन लॉज के साथ, इसके अलावा दोस्त अहबाब पड़ोसी नेबर्स वगैरह सबके साथ। वैसे तो सबके साथ ही अच्छा सलूक होना चाहिए, लेकिन अमूमन ये रिश्ते जरा थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम कर जाते हैं, इसलिए इनका ज्यादा जिक्र कर दिया। तो इसके अलावा गीबत, बदगुमानी, बदज़बानी, बद इखलाकी, इन सब चीजों से परहेज करना, ये चीजें भी ज़ाहिर है आपके अजर को कम करती हैं। फिर देखें, अभी हमने रिसेंटली सूरत अल-माइदा मुकम्मल की, उसके इख्तिताम पर हमने सच की अहमियत का पढ़ा था ना एंड पे। तो उसको भी अपने लिए टारगेट बनाएं कि मैंने अपनी जिंदगी से ना झूठ को बिल्कुल निकाल देना है। हर मामले में सच को अपनाना है, चाहे मेरी बातें हैं, चाहे मेरा कोई करने का काम है, चाहे मेरी नीयत है, चाहे मेरी सोच है। क्योंकि हमने पढ़ लिया ना कि सच जन्नत में ले जाने वाली एक क्वालिटी ऐसी नेकी है। तो सच्चे बन जाए, मतलब झूठ जो है ना उसको बिल्कुल निकालें। कोई जरूरत नहीं है लोगों के सामने अपना आप बड़ा जाहिर करने के लिए झूठ का सहारा लेने की, या शो ऑफ करने की, या चीजों की कीमतें ज्यादा बताने की, या खामखा में ब्रांड्स के नाम लेके लोगों को इम्प्रेस करने की। सच्चे बने, सच से आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। वरना जो इन चीजों में रहते हैं ना वो उल्टा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और परेशान ही रहते हैं कि उनकी यही कोशिश रहती है कि मैं लोगों को किसी तरह से प्रेस कर लूं। सच्चे बने ये सोच के कि मैंने अल्लाह को खुश करना है, लोगों को खुश नहीं करना, ठीक है ना। तो हर चीज में सच्चाई को ले आए और हर चीज में रियाकारी से बचे, क्योंकि रियाकारी भी एक तरह का झूठ ही है ना, अमली झूठ हो जाता है। और फिर ये शिरक असगर भी है, शिरक खफी भी है। इसके ऊपर मजीद डिटेल में हम इंशाल्लाह अभी बात करेंगे जो अगली सूरत हमने स्टार्ट करनी है, तो उससे भी बचें, ठीक है। और अपने लिए दुआ अभी से करें, अल्लाह बल्लिगना रमजान। कभी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमजान तक खैरियत से पहुंचा दे, क्योंकि सहाबा कराम जो है ना उनसे ये साबित है कि वो तो दुआएं करते थे। रमजान खत्म होने के बाद 6 महीने दुआ करते रहते थे शुक्र की, और उसके बाद 6 महीने रमजान अगला आने की उसके लिए दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें वो जरूर नसीब करना। तो दुआ भी करें कि अल्लाह ताला खैरियत से रमजान लाए और खैरियत से गुजारे और हमें उसमें तौफीक दे और सेहत तंदुरुस्ती रहे। और वैसे भी दुआएं ज़ाहिर है बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि दुआओं की कबूलियत का महीना है। अपने लिए बेशक लिख कर रखें कि ये खास दुआएं है मेरी जो मैंने जरूर और सारा महीना जो है ना वो अफ्तार के मेन्यू बनाते हुए उसकी नजर नहीं कर देना, ये भी ध्यान रखें। सारा वक्त हम सारा साल अपने जिस्म को, मैदे को, स्पेशली हमारा मैदा जो है ना उसको रेस्ट नहीं मिलता है। इवन जब हम सो भी रहे होते हैं ना तो वो अपना वो डाइजेशन का काम कर रहा होता है। तो ये महीना इसीलिए है कि हम हमारी जो जिस्मानी सेहत और जो स्टमक वगैरह, जो मैदा वगैरह है हमारा, उसकी सेहत के ऊपर भी थोड़ी नजर जाए। अब वो होता ही है ना कि जब रमजान आता है तो पकोड़े, रोल, समोसे, पराठे, ये सारी चीजें जो हैं वो एक बड़ा अट्रैक्ट करने लग जाती हैं सबको, इसी के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल खाएं, हलाल है, तैयब है, हलाल तैयब खाने का तो हमें कहा गया है कि जरूर खाएं, लेकिन सिर्फ ये बात है कि लिमिट्स में रहते हुए, बैलेंस रखते हुए,
اپنی جسمانی ضرورت اور جسمانی اگر کوئی کمی ہے یا صحت ہے اس کا دھیان رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، سارا فوکس بس ان چیزوں پر نہیں کر لینا، اور نہ یہ کہ سارا فوکس جو ہے وہ افطار پارٹیز اس کی نظر کر دینا ہے۔ آج اس کے گھر جانا ہے، آج اس کو بلانا ہے، آج یہ مینیو بنانا ہے، آج یہ پہن کے جانا ہے، یہ کیا کرنا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے ایک بنا لیا ہوا ہے نا، رمضان کا مقصد ایک وہ منتھ آف فیسٹیوٹی ہم نے بنا لیا ہوا ہے، جبکہ رمضان کا یہ مقصد تو نہیں ہے نا، بلکہ اپنی دعاؤں میں اور یہ جو ہیں غزہ کے لوگ ان کو بھی یاد رکھیں، بیچارے بھوک سے مر رہی ہے وہاں پر۔ تو یہ بھی ایک ذہن میں رہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آہستہ آہستہ نا ہم امیون ہو گئے اور ان کے لیے دعائیں کرنا بھی ہم بھول گئے، تو ان کو بھی یاد رکھیں اپنے اس میں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو یہ سب آپ کہہ لیں کہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنی وہ ڈیلی روٹین میں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں نا۔ سو کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک کہ رمضان کیوں آ جاتا ہے، اس کے لحاظ سے اب ہم اس کو تھوڑا سا ریپ اپ کر لیتے ہیں اپنی باتوں کو، کہ چونکہ ہم اتنے مگن ہوئے ہوتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں، اپنی نارمل روٹین میں، صبح ہوئی اٹھے، بھاگم دوڑ، ناشتہ کیا، بچوں کو اسکول چھوڑا، وہ ایک بہت زیادہ ایکٹیویٹی سی چل رہی ہوتی ہے نا، تو ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی ہم ان کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں یہ سب یاد دلانے کے لیے رمضان آ جاتا ہے کہ ہم اس غفلت سے نکلیں، تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سا جاگ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم عام دنوں میں اپنی جسمانی صفائی کا تو بہت دھیان رکھتے ہیں، شاور، فیشل، اسٹیم اور فریگرنسز، پرفیومز، یہ سب کچھ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی بہت صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام زندگی میں نا ہم اپنی روحانی صفائی کو بھول جاتے ہیں، تو روح جو ہے نا وہ بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو روح کی اس کثافت کو دور کرنے کے لیے، روح کو ہلکا کرنے کے لیے پھر رمضان آ جاتا ہے، روح کو طاقت دینے کے لیے کہ طاقت ملے اس روح کو بھی، ٹھیک ہے نا۔ اور سارا سال اب کہ ہم اپنی جسم کے لحاظ سے اتنا دھیان نہیں دیتے، یہ کھا لو وہ پی لو، بغیر دیکھے کہ نقصان ہو رہا ہے جسم کا یا نہیں، وہ تو ہم کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس مہینے میں تھوڑا سا دھیان دیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے معدے کو ریسٹ دیں اور اپنے جسم میں جو ہے اس میں تھوڑی سی بہتری آئے، اس کی صحت بہتر ہو، ٹھیک ہے نا، اس لیے رمضان آتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جسم کی غذا کا تو خیر ہم سارا سال خیال کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی جو روح ہے نا، روح کی غذا کو بھول جاتے ہیں ہم عام زندگی میں، نظر انداز کر دیتے ہیں اس کو۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ ہمارے یہاں عموماً مشہور ہے کہ روح کی غذا موسیقی ہے، جو بالکل ہی غلط بات ہے۔ روح کی غذا جو ہے نا وہ یہ قرآن مجید ہے، جس کو عام زندگیوں میں لوگ چھوڑے رکھتے ہیں، ان کی روح بھوکی پیاسی رہتی ہے، تو اس لیے بے چین رہتی ہے، وہ خام خواہ کی فرسٹریشنز اور ڈپریشنز کہ سمجھ نہیں آ رہا، بڑا ڈپریشن ہے، سمجھ نہیں آ رہا سب کچھ ہے لیکن فرسٹریشن ہے، پینک اٹیکس ہو رہے ہیں فور نو ریزن، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہوتی، عام زندگیوں کی دوڑ میں ہم اتنے لگے ہوتے ہیں نا، تو ہماری روح کو اس کی غذا فراہم کرنے کے لیے پھر یہ رمضان آ جاتا ہے کہ اب جسم بھوکا رہے اور روح کھائے پیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ شہر الغفران ہے، یہ مہینہ، ہم سارا سال کتنے گناہ، کتنی خطائیں، پتہ نہیں کیا کیا کمی کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں نا، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اعمال نامے سیاہ ہو رہے ہیں، کیا کیا کچھ ہم کہہ جاتے ہیں، کیا کیا کچھ غلط کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب غفور الرحیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب ان کی جو اعمال نامے ان کو تھوڑا ٹھیک بھی ہونا چاہیے نا، تو پھر ہمارے گناہ دھونے کے لیے رمضان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شہر التقویٰ ہے، آگے پیچھے ہم اللہ کے تقویٰ کو تو پسے پش ڈال دیتے ہیں نا، اللہ کا خوف تو ہم نے بہت کم رکھا ہوتا ہے، لوگوں کے خوف دل میں لیے ہم پھر رہے ہوتے ہیں، کہیں لوگ نہ ناراض ہو جائیں تو یہ کر لو، کہیں لوگ نہ باتیں کر لیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لو، ہم زندگی انہی کے مرضی کے کام کرتے ہوئے موسٹلی لوگ گزار رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اصل میں اللہ کے تقویٰ کا احساس دلانے کے لیے پھر رمضان آ جاتا ہے کہ اصل تقویٰ دل میں اللہ کا ہونا چاہیے،
دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی کشش میں، اس کی خوبصورتی میں کھو کر ہم اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں. ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں، نہ تو ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد یاد رہتا ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی آخرت کی جو جواب دہی ہے وہ یاد رہتی ہے. تو وہ آخرت کی جواب دہی کا احساس دلانے کے لیے اور اس دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے اس کو یاد دلانے کے لیے رمضان آ جاتا ہے. دیکھیں ہمارا ایمان، ہمارا توکل بھی جو ہے نا وہ دنیا کی جھمیلوں کی وجہ سے اور دنیا کی جو ایکٹیویٹیز اور مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے. اس پہ آلائشیں آ جاتی ہیں، دلوں میں بھی آ جاتی ہیں، ایمان بھی اس طرح کا نہیں رہتا، سوچیں اس طرح کی نہیں رہتی. تو وہ ہمارا جو ایمان ہے نا اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے اور ایمان کی تجدید کرانے کے لیے، ایمان کو خالص کرنے کے لیے پھر رمضان آ جاتا ہے. فیل ہوتا ہے نا ہمیں، ایسے واقعی لگتا ہے جیسے ایک روح ہلکی ہو گئی ہے، ایک بوجھ سا اترا ہوا ہے، اور زیادہ خود بخود دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ کچھ کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے پھر رمضان آ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم سارا سال اس شوق سے، اس لگن سے قرآن مجید نہیں پڑھتے اور اتنا وقت بھی قرآن مجید کو نہیں دیتے جتنا دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور نہ ہم اس طرح سے شکر ادا کرتے ہیں، یعنی وہ نہ زبانی شکر ہوتا ہے نہ عملی شکر ہوتا ہے. تو ہمیں قرآن سے جوڑنے کے لیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دینے کے لیے پھر رمضان آ جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے دین کے کچھ تقاضے ہیں نا، کچھ ممنوعات ہیں، ان سے رکنا ہے، حرام سے بچنا ہے، لیکن عموماً لوگ بھولے رہتے ہیں، یاد نہیں ہوتا، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بس وہ ایک نفسا نفسی کا عالم آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے نا. تو وہ ایک ریفریشر کورس کرانے کے لیے رمضان آ جاتا ہے کہ جیسے ہر فیلڈ کے پروفیشنلز اپنے آپ کو اس فیلڈ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کورسز کرتے رہتے ہیں نا. تو مسلمان ہونا بھی آپ کہنے کہ ایک طرح کی ایک اسپیشل فیلڈ ہے. تو اس فیلڈ میں اپنے لیے اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے، کچھ اپڈیٹ کرنے کے لیے پھر رمضان آ جاتا ہے. پھر دیکھیں انسان ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. عام دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار اس طرح نہیں کرتے، اپنا وقت جو ہے، وقت ہوتا بھی ہے لیکن بیکار چیزوں میں گزار دیتے ہیں نا. لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے نا تو آپ دیکھیں سب لوگ تسبیحات اذکار کرنے لگتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دھیان دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کہیں کہ یہ پڑھ لو، یہ کر لو، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں بہت اجر و ثواب ہے. شہر الذکر ہے یہ نا، تاکہ اللہ کی یاد ہر وقت دل میں رہے. تو وہ غفلت سے نکال کے اللہ کا ذکر دلوں میں جگانے کے لیے رمضان آ جاتا. ہماری عبادتیں ہم کر تو رہے ہوتے ہیں زندگی میں، عام دنوں میں بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بے دھیانی میں کی یا بڑی جلدیوں میں کی، پڑھ تو نماز رہے ہوتے ہیں، ذہن میں کیا کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے نا. تو وہ آپ کہہ لیں کہ ہماری عبادتوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے، ہماری عبادتوں کو اور مضبوط بنانے کے لیے رمضان آ جاتا ہے. سارا دن بھاگ دوڑ، دنیا کے جھمیلے، ہم اتنے مگن رہتے ہیں کہ ایک واسطہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بندہ، یعنی جیسا وہ تو پریشان اور سانس چڑھا ہوا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے. تو وہ ایک ریلیف پیکج کے طور پر بھی رمضان آتا ہے کہ تھوڑا سا رک جاؤ، جیسے ایک بریک لگ جاتی ہے نا. بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اتنی مصروفیات اور ایسی زندگیاں ہو گئی ہیں، بچوں کی بھی ایکٹیویٹیز اور مصروفیات ایسی ہو گئی کہ ڈنر ٹائم بھی اکٹھے بیٹھ کے کرنے والا نہیں ہو پاتا. آج کل بچوں کی کلاسز ہی اتنی لیٹ تک ہو رہی ہوتی ہیں، 8-9 بجے تک. نہیں تو جابز ہیں، نہیں تو کوئی آن لائن ان کی کلاسز اور کوئزز چل رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ دیکھیں رمضان جو ہے نا، اس میں پھر کیسے بھاگ کے سب افطار کے ٹیبل پہ سب آتے ہیں نا، تو وہ سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھی آپ کہہ لیں کہ رمضان آتا ہے اور وہ ایک ایکٹیویٹی سی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سال کے باقی مہینے اس طرح سے نیکیوں کی طرف نہیں رغبت کرتے، بلکہ اکثر تو لو کاموں میں اپنا وقت کتنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اس مہینے میں جس طرح کہ حدیث ہے کہ سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں نا. تو اس لیے پھر انسان زیادہ نیکی کی طرف جاتا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق دینے کے لیے رمضان آ جاتا ہے.
ہم وقت کی قدر نہیں کر رہے ہوتے عام دنوں میں، ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے نا تو اس میں پھر ہمیں ایک وہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، آج یہ رمضان کا یہ ڈیٹ ہو گئی ہے، یہ تاریخ ہو گئی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے رمضان آ جاتا ہے۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، ہم عام دنوں میں یہ بھی رات جیسے ہم یہ رہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا رمضان رہ گیا، اب یہ کر لو، وہ کر لو، اتنے قرآن پڑھ لیں، یہ تسبیح کر لو، یہ دعا کر لو۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کی طرف بھی نظر دلانی چاہیے نا کہ زندگی بھی تو تھوڑی سی ہے، تو عام باقی 11 دنوں میں ہم یہ یاد رکھیں اور یہ سب کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں وقت کا احساس دلانے کے لیے بھی رمضان آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہتھیار ہمارے پاس ہے، اور ہم جانتے ہوئے بھی عام زندگی میں ہم اتنے لگن اور اتنے شوق سے دعائیں نہیں کرتے جتنے لگن سے اس ماہ میں کرتے ہیں نا۔ عام دنوں میں ہم کریں گے بھی نا تو وہ یا تو جلدیوں میں دعائیں ہوتی ہیں سوری، یا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ بس روٹین سی بنی ہوتی ہے نا، روٹین میں ہم بعض دفعہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو اس طریقے سے فوکس بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں نا۔ تو اور دوسرا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم زیادہ شوق اور لگن سے دعا کرتے ہیں نا، تو ہماری دعاؤں کی کوالٹی اور کوانٹٹی بڑھانے کے لیے رمضان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شہر الرحمہ ہے، اللہ کی بے پناہ رحمتیں لیے ہوئے آتا ہے یہ مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تخلیق کی تھی نا تو انسانوں کو بھی تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور فضل ہی ہے، اس کی رحمت ہی ہے نا کہ یہ مہینہ ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 15 سال بعد آتا، 20 سال بعد آتا، زندگی میں ایک ہی دفعہ آتا۔ اللہ کی مرضی تھی نا، وہ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے، ہم کیا کر لیتے، لیکن پھر تو اللہ کی رحمت محدود ہو جاتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بے پایا ہے، بہت وسیع ہے، اور وہ رحمان وہ رحیم بار بار ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، بے پناہ رحم کرنا چاہتا ہے۔ ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں، وہ پھر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ پھر ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے بار بار رمضان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رمضان کی رحمتیں برکتیں اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی تو اور بھی اس کے اوپر بات کرتے رہیں اور کہتے رہیں، لیکن ظاہر وقت کا دھیان بھی رکھتے ہیں، تو ہم ابھی ایسا کرتے ہیں کہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شعور دے، فہم دے، ہمیں علم دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم صحیح معنوں میں جان سکیں کہ ہماری زندگیوں میں ہر سال رمضان کیوں آ جاتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بلغنا رمضان بالایمان وبالتقوی وبالاحتساب، اللہم انا نسألک حسن الصیام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرین فی رمضان، آمین یا رب العالمین۔ اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار